بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ جس نے کسی دوسرے کو نقصان پہنچایا اللہ تعالیٰ اسے نقصان پہنچائیں گے، اور جس نے کسی دوسرے کو تکلیف میں ڈالا اللہ تعالیٰ اسے تکلیف میں مبتلا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، یہ حدیث حضرت ابو سرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو سرمہ رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہیں اور بہت ہی معزز اور مکرم مقام رکھتے تھے زمانہ جاہلیت میں بھی، حتیٰ کہ یہ کہتے تھے زمانہ جاہلیت میں انا اعبد رب ابراہیم، کہ میں ابراہیم کے رب کی عبادت کرتا ہوں، یعنی توحید پر قائم تھے۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی یہ جنابت کا غسل فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اسی نیکی کی وجہ سے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا، اور یہ پھر بدری صحابی بنے اور پھر ہر غزوہ میں انہوں نے شرکت کی۔ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی دوسرے کو نقصان پہنچایا، یہاں غور کرنے کے بعد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی بھی دوسرے کو نقصان پہنچایا، یعنی چاہے وہ انسان ہے، غیر انسان ہے، جانور ہے، اور کوئی چیز ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، نیک ہے، بد ہے، کوئی بھی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی نے اس کو نقصان پہنچایا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے نقصان پہنچائیں گے۔ یعنی وہ نقصان مالی بھی ہو سکتا ہے، جسمانی بھی، اور ہے کسی مالی اور تجارتی بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی دوسرے کو تکلیف میں ڈالا اللہ تعالیٰ اسے تکلیف میں مبتلا فرمائیں گے۔ یعنی کوئی بھی تکلیف کسی انسان کے لیے ہو، چاہے وہ عمل کے اعتبار سے ہو، قول کے اعتبار سے ہو، بات کے اعتبار سے ہو، ذہنی ہو، جسمانی ہو، یا یہ کہ مالی طور پر کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ اس سے بے خبر نہ رہے، اور اس ذام میں نہ رہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی تکلیف پہنچائیں گے جس نے کسی کو ناحق تکلیف پہنچائی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو صحیح طور پر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور آپ علیہ السلام جتنے بھی ارشادات اور آپ علیہ السلام جتنے فرامین ارشاد فرمائے ہیں اس پر عمل کرنے کی انتہائی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔